میں کہتا تھا سکین سونا آج کی رات یا تھوڑی دیر یا قسمت شاید آج بخشش ہو جائے اور کیا پتا آج پتہ کٹ جائے میرا اور تیرا نام بھی موت میں کیونکہ موت میری گھر کی کھیتی نہیں ہے خدا کی قسم اس لیے آج کی رات جا کے کوئی وقت پتہ نہیں لینے کا کون سا آ جائے ٹھیک ہے دنیا تو ہم غافل اور آخرت کی تو یاد ہی کوئی نہیں فنائے دنیا سے تو غافل ایسے دنیا سے غافل نہیں ہے بکوا کر سٹ جاتے فنائے دنیا کے فانی ہونے سے غافل اور آخرت کا یہ حال ہے تو کہنا مرنا ہے پرسرات سے گزرنا ہے نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے خواب ہے اچھا جو خواب تھا وہ حقیقت بن گیا اور جو حقیقت ہے وہ خواب بن گیا کیسی بد نصیبی ہے یہ خواب ہے ایسے ہے جیسے آپ اچانک اٹھیں گے تو ایک کپڑے خراب ہو کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہ خواب ہے اور جو خواب ہے وہ حقیقت بن گیا اس حقیقت کے لیے در در پھرتے ہیں کوئی اسپین کی تیاریوں میں کوئی لندن کی تیاریوں میں جس سے پوچھو اللہ اس کے رسول کا نام نہیں بس لا الہ الا اللہ سپین رسول اللہ ہنسنے والی بات نہیں اپنے گریبانوں میں جب تو یہ یاد اور کیا کہ اس دور میں آپ کیا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں انسان گندا گند میں گرا ہوا ہے اسے آلہ ہونا چاہیے اور میں بنایا دنیا تو پانی اور جو باقی ہے اس کا اور اچھا تو تھوڑا سا آگے کسی کو کہیں بندہ کہ ہو جاؤ توجہ رکھنا وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بڑا اچھا جی اللہ غفور الرحیم ہے ہاں اچھا کے میدان میں اللہ نے تجھے پرمٹ لیا ہونا کہ غفور الرحیم ہی رہے گا کیا اللہ کے عذاب والی کڑی وانی کھلے گی اللہ کا عذاب نہیں نہ کھلے گا اللہ کی جباریت قہاریت متکبریت وانی کھلے گی ہائے ہائے تجھے خبر نہیں خدا کی قسم اگر تجھے یہ ہے کہ اللہ بخش دے گا تجھے یہ بھی ڈر رکھنا چاہیے کیا پتا اللہ کسی بات میں پکڑ لے یہاں یہ ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کائنات میں حضور کے بعد افضل آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بخش دیا تو ڈر ہے صدیق کو جہنم میں نہ پھینک دے اور اللہ نے اگر ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دیا تو ڈر ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ضرور لے جائے گا یہ امید ہے وہ خوف ارے پرندہ تو کرو تو بغیر نہیں ہو سکتا ایک پر بھی اتر جائے انسان خالی خوف رکھے تب بھی تباہ ہے اللہ کی رحمت سے نہ ہوئی اور خالی اور خوف کیا ہے خوف کو بھی سن لو خوف یہ ہے کبھی تھانے دار آئے تھے جو ہماری حالت روکنے سے خوف کہتے ہیں وہ کہ مدر کے خلاف جو جی تھی چوری دے نظام سے پڑے گئے ہو خدا کی قسم منہ چھپاتے پھریں گے ایسا ہے تو نہیں ایسا ہے نا کیوں شاہ صاحب حضرت تمہیں فاروق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت میں ملتے ہیں توجہ کیجیے گا حضرت تمہیں فاروق فرماتے ہیں ابو موسیٰ کیا حال ہے اور کیا اپنے اعمال کے متعلق سوچتے ہو فرمایا جو آقا کی بارگاہ میں اعمال کیے وہ تو 5.5 ہی پاس ہیں اب غور کرو نسبت کا کیا تعلق ہے ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جو آقا کی بارگاہ میں اعمال کیے وہ بھی پاس ہیں اور مجھے امید ہے کہ حضور کے بعد کیے جن کے حضور کے بعد بھی ہم نے کئی فتوحات اور زیادہ اعمال کیے وہ بھی انشاءاللہ قبول کریں گے عمر فاروق وہ پڑھتے ہیں فرمایا میری کیا حالت نہیں فرمایا تیری کیا فرمایا جو حضور کی بارگاہ میں اعمال کی امید ہے وہ تو پاس ہی پاس ہے اور جو حضور کے بعد کیے نا عمر کو ڈر ہے اگر اللہ نے چھوڑ بھی دیا نا عمر کو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور غور کرو عمر فاروق ساری کائنات مل جائے عمر کی گرد کو کوئی نہیں چھو سکتا عمر فاروق کی تحریر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا عمر فاروق کا وہ مقام ہے کیا کہنے فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر کیا کی بارگاہ میں آئے تو آسمان سے اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجے اور اللہ جبرائیل آ کے یاد کرنا جس طرح آپ کو عمر کے آنے کی خوشی آسمانوں کو خدا کو عمر کے آنے کی خوشی ساڈے تے نہ آن کی خوشی تے نہ جانا کی خوشی کیونکہ ساڈا آنا بھی بے وقوف آنا تے جانا بھی بے وقوف آنا یہ عمر اس کے باوجود کیفیت یہ ہے عمر کی حالت یہ ہے آپ فرماتے ہیں اگر میرے وہ اعمال جو آقا کی بارگاہ میں کیے اللہ نے بخش دیے وہ تو بخشے ہوئے وہ تو معاف ہے مجھے پتا ہے کہ وہ قبول ہے آقا کی نظر ہے معلوم یہ ہوا کسی کی نظر سے اعمال پاور ہو جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں مولانا عمر فرماتے ہیں بندے خود اس رستے میں نہ چل اس لیے کہ جب تک تیرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تیرا کوئی شیخ نہیں کوئی روحانی استاد نہیں کوئی تیرے ساتھ نہیں
اس وقت تک اس رستے میں لڑکھڑا جانا. اور آپ فرماتے ہیں سونے کا بھی تیر ہونا، سونے کا بھی جب تک اسے کمان میں نہ لگائے وہ چل نہیں سکتا. کتنی خوبصورت گولی ہو جب تک بندوق میں نہ رکھے نشانے پہ لگ نہیں سکتی. کتنا بھی بندہ عادت کا ہو، سب کچھ ہو، اس کا ایمان اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا. اس کو اس وقت تک کچھ میسر نہیں آ سکتا جب تک کسی شہر کی آنکھوں میں ہاتھ دے کے اور کسی استاد کو اپنا تصور کر کے اس سے پوچھ کے ذکر اسکار نہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ کامل کی نظر اعمال کو الگ بنا دیتی ہے. اس لیے حضور چونکہ آفتاب طریقت تھے، آفتاب نبوت بھی تھے، آفتاب ولایت بھی کل کائنات تھے. حضرت عمر فاروق کا یہ ناز تھا کہ آقا کی بارگاہ میں جو اعمال کیے حضور کی توجہ تھی، ارے حضور کی نظر تھی اور حضور کی نظر کا فتان تھا کہ ہم سے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. جو ہم نے کیا وہ ساری تھی پیپر فل بٹا اور فرمایا حضور کے بعد اب یہ عمر فاروق کا اب ہماری یہاں پہ یہ حالت ہے. ہم کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ رب العزت کے پاس اللہ کی اور بھی صفتیں ہیں. اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے. اگر اس دنیا کو فانی سمجھتے تو خدا کی قسم اتنا دنیا میں انعام نہ ہوتا. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے اور سمجھیں بیوی بچوں کے پیچھے مرنا اور اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ سب کچھ انعام اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ بات باقی ہمارے دن سے اتر چکی کہ اللہ کہتا نہیں، ہم تو کہتے نہیں جی. اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، جو تمہارے پاس وہ ختم، جو میرے پاس وہ باقی اب اسے لے لو. اب اسے چھوڑو تمہیں یہ ملے گا، اسے چھوڑو. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، باپ 10 روپے دے جاؤ بیٹا، اب بچہ سمجھے یہ 10 روپے یہ پہ کی سلطنت ہے تو وہ بے وقوف ہے. علماء نے فرمایا ابھی باپ کے پاس اور بھی سرمایہ ہے، ابھی باپ کے پاس اور بھی بات ہے، ابھی باپ کے پاس اور جائیداد ہے، باپ سے وہ دے سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں 10 روپے باپ کی. ایسی اللہ رب العزت کے پاس اور بھی بڑا کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے ارے بڑا کچھ ہے پر مانگ تو صحیح. بن مانگے تیرے منہ پہ چمکا دوں، تیرے منہ پہ چمکا دوں. تو پیٹ پھیرے میں تیرے منہ پہ لگاؤں، میری کو نعمتیں سڑتی تو نہیں، جلتی تو نہیں، ختم تو نہیں ہوتی. تو مجھ سے مانگ، میری طرف آ، چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا. میری طرف آ، مجھ سے مانگ. جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی خدا سے مانگو، اور سلطنت بھی خدا سے ہی مانگو. ایک مثال دے رہا ہوں، چونکہ جوتی کا تسمہ اور سلطنت خدا کی بارگاہ میں برابر ہے، بڑے کوئی نہیں. اسی آنے بیٹی بڑی شاید مانگ لیے